قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما هذه الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک ہے لعب کو، دوسرا لہو کو، تیسرا زینت کو، اور چوتھا تفاخر کو۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی آدمی یعنی کوئی بھی تشریف لاتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو پہلے بچپن آتا ہے، تو بچپن کے اندر وہ ایسے کھیل کھیلتا ہے، مثال کے طور پر مٹی کا گھر بنایا اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا۔ یہ بچوں کا کھیل ہے جسے لعب کہا جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عمر میں سے کچھ وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو اور کھیلوں کا شوق جگتا ہے۔ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی والی بال کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، تو اسے لہو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں۔ اس میں بھی تو کوئی فائدہ ہے نہیں، لیکن کچھ جسمانی کثرت ہو جاتی ہے، ورزش ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ جب اس دور سے انسان گزرتا ہے تو پھر اس کو زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا زینت؟ وہ زینت یہ ہے کہ میرے چپل ایسے ہونے چاہیے، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میرے چشمے ایسے ہونے چاہیے، یعنی میرا موبائل ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک زندگی کا ایک دور ہے۔ اس دور میں سے جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر چوتھا دور آتا ہے، جس دور کو بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر تکاثر فی الاموال والاولاد لگ جاتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہونا چاہیے، میری اولاد زیادہ ہونی چاہیے۔ اس وقت اس کے ذہن کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، میرا بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے، میں اتنا چھوڑ کر جاؤں، اتنا کر جاؤں، یہ ساری فکریں اس کے اندر آتی ہے۔ تو خیر یہ 4 دور ہے۔ کتنے دور ہیں؟ 4 دور۔ ہر دور میں انسان جس دور میں ہوتا ہے اس دور سے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ اچھا کر رہا ہوں۔ بچے جو کھیل رہے ہیں تو بس وہ اپنی مستی میں ہے، اسے کوئی کرنے والا نہیں۔ کچھ عمر بڑھی تو جو شوق لگا کرکٹ کا، فٹ بال کا، والی بال کا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہی ہماری دنیا ہے اور کچھ نہیں۔
اس سے نکل کر جب آدمی میں جوانی کا جوش آتا ہے تو وہ اپنی جوانی میں مگن رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں، اور بوڑھا آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ بس کر کے کچھ جاؤں، کچھ زیادہ بیلنس کر لوں۔ یعنی ہر دور میں آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مطمئن ہوں۔ لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آدمی ایک دور سے دوسرے دور کے اندر آتا ہے تو پہلے والے دور پر افسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جس نے جوانی کو لٹا دیا وہ بڑھاپے میں جوانی کا افسوس کر رہا ہے، جوان اپنے بچپن کا افسوس کر رہا ہے نا؟ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنے ہر دور کے اندر اعمال صالحہ کس قدر زیادہ ہو اس کی فکر کرے، تو یہ عقل مند انسان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس آدمی نے اپنے بچپن کو کام میں لگایا تو وہ آدمی جوانی میں اس کا فائدہ دیکھے گا، اور جس آدمی نے اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال میں لیا تو بڑھاپے کے اندر اطمینان و سکون کے ساتھ رہے گا۔ بس اسی طریقے سے جو آدمی اس دنیا کی زندگی کو موت و آخرت کی تیاری کے ساتھ گزارے گا تو وہ آدمی مرنے کے بعد عیش و آرام کے اندر رہے گا، ورنہ یہی ہونے والا ہے کہ جس آدمی نے بچپن کو کھیل کود کے اندر گزارا تو جوانی میں اس کے پاس افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور جس آدمی نے اپنی جوانی کو ایسے ہی گزار دی تو وہ آدمی بڑھاپے کے اندر پچھتائے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بھئی اسی طریقے سے جس آدمی نے اس دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری نہیں کی تو وہ موت کے وقت پچھتائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کیا کر دیا بھئی؟ بیکار کر دیا۔ بس یہی زندگی۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے، جب تدفین ہو گئی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا موجودہ لوگوں سے کہ اس مرحوم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس مرحوم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور اس کو واپس زندگی دے دی جائے تو وہ کیا سوچے گا؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اگر یہ مرحوم دوبارہ زندہ ہو گیا تو یہی کہے گا کہ پکی توبہ و استغفار کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ گزاروں گا، یہی کہے گا کہ اور کچھ، کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور بعد والی زندگی اس کے سامنے کھل گئی، تو اب یہی کہے گا۔ اور خود قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے قیامت کے میدان کے اندر جب وہاں کے پردے اٹھا لیے جائیں گے تب کیا کہیں گے کہنے والے؟ ربنا ابصرنا وسمینا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا آپ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہمیں یقین ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہمیں یقین ہو گیا۔ اور قیامت کے میدان میں کافر اور مشرک بھی کہے گا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے ہمارے رب ہم نے 2 موتیں بھی دیکھ لی اور ہم نے 2 زندگی بھی دیکھ لی۔ 2 موتیں کون سی؟ ہم ماں کے پیٹ کے اندر مردہ تھے، پھر آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو ایک موت بھی دیکھی، ایک زندگی بھی دیکھی،
اور اے ہمارے رب اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے ہمیں دوسری بھی موت عطا فرمائی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قبر کے حوالے ہو گئے، لیکن ہم اس بات کے منکر تھے کہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ کافر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، تو ہم نے دوسری موت تو دیکھ لی، لیکن یہ ہمارے رب ہم نے دوسری زندگی بھی دیکھ لی، تو نے قبر سے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے میرے رب یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ اب یہاں سے کوئی جانے کا راستہ ہے؟ لیکن کوئی راستہ ہے بھائی؟ ایک مرتبہ جو دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ہم ان لوگوں کو دنیا میں واپس بھی لوٹا دیں، کیا کریں؟ دنیا میں ہم، اللہ کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ہم ان لوگوں کو دنیا میں واپس بھی لوٹا دے تو وہی عمل کریں گے جن سے ہم نے روکا ہے، اپنی روش پر ہی آ جائیں گے۔ اور یہ تو ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھی، جب کورونا چلا تھا اور سب کو موت نظر آنے لگی تھی، اور جو وینٹیلیٹر پر تھے، جو آکسیجن میں تھے، پکی سچی توبہ کر چکے تھے، اب تو زندگی سنوار لیں، اب تو نمازی بن جانا ہے، یہ کر لینا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سازگار حالات کر دیے تو ہم اپنی روش پر آ گئے نا، جیسے تھے ویسے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو ذرا غور سے سن لو، جس طریقے سے اس مرحوم کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو دوبارہ زندگی دے تو وہ توبہ و استغفار کر لے اور اعمال صالحہ میں زندگی گزارے، تو سن لو اس مرحوم کے پاس تو کوئی موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس موقع ہے نا بھائی؟ اس مرحوم کے پاس تو کوئی موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو توبہ و استغفار کے ساتھ گزاریں اور اعمال صالحہ میں۔ اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب بھی اللہ نے تمہیں روزی دی یا نہیں دی؟ کون؟ راستہ ایک ہی تھا، ناف والا۔ کون سا؟ ناف والا۔ لیکن ماں کے پیٹ کے اندر جب تو تھا تب تجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہی میری کائنات ہے، اور تم ماں کے پیٹ سے باہر آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے تو رو رہا تھا، اسی لیے تو رو رہا تھا، پسند نہیں کر رہا تھا۔ اگر رابطہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دنیا والوں کا رابطہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس سے ہوتا اور رابطے کے ذریعے سے اسے بتایا جاتا کہ تم ماں کے پیٹ کے اندر ہے، بہت چھوٹی دنیا ہے، یہاں بہت بڑی دنیا ہے، یہاں باغات بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے، تب بھی بچہ ماں کے پیٹ سے یہی کہتا کہ میں نکلنا نہیں چاہتا، میری یہی زندگی، کیونکہ انسان حریص ہے اور روکڑے کو پکڑتا ہے، ادھار کو پسند کرتا۔ ادھار کو پسند کرتے ہو آپ لوگ؟ روکڑا چاہیے، ادھار نہیں۔
تو اس کو وہیں پر مزہ تھی، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکالا، اور نکل کر جب اس دنیا کے اندر آیا اور دنیا کی بہاریں دیکھی، لیکن قابیل ایسا نہیں تھا کہ غذاؤں کو کھا سکے۔ اس سے ذرا غور کیجئے، ماں کے پیٹ میں روزی کا ایک راستہ تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے 2 دروازے کھول دیے۔ ماں کی دونوں چھاتیوں کے اندر دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ لائے، اور اسی دودھ کے ذریعے سے اس کو سیراب کرتے رہے۔ لیکن جب تیرا پیٹ کا نظام اس قدر مضبوط ہو گیا کہ ہر چیز کو ہضم کرنے کی طاقت تیرے اندر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری روزی کے 4 دروازے کھول دیے۔ کتنے دروازے؟ 4 دروازے۔ جب آیا تب 2 تھے، پھر اللہ نے کتنے کھولے؟ 4 دروازے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ کچھ حیوانات تو ایسے ہیں کہ جو صرف گھاس پھوس ہی کھاتے ہیں، اور کچھ درندے ایسے ہیں کہ جو گوشت ہی کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہوا پر ہی اپنا گزارا کرتے ہیں، اور زہریلے جانور ایسے ہیں کہ جو زہر ہی کو لے رہے ہیں اور کچھ نہیں لے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ جمادات بھی کھا رہا ہے، نباتات بھی کھا رہا ہے، حیوانات بھی کھا رہا ہے۔ نہ جانے اس بقرعید میں کتنے بکرے الاڑ گیا ہے نا، سب کچھ کھا رہا ہے۔ 4۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جب بڑا ہوا تو اس کی روزی کے 4 دروازے کھول دیے۔ اب امام راضی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو تو اللہ کی رضا والے اعمال کے اندر گزار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آخرت میں جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ کتنے دروازے کھول دیں گے؟ 8 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مقصد زندگی یہ ہے کہ آخرت کی کونا فکر کر۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا اور کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے؟ قربان جائے صحابہ پر۔ صحابہ نے سوال کیے، بہت سارا علم ہم تک پہنچا۔ یہ کہنے لگے اللہ کے محبوب بہتر انسان کون ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال صالحہ میں گزرے۔ جس کی عمر کون ہے؟ لمبی ہو اور اعمال صالحہ میں گزرے۔ اسی شخص نے پوچھا ہے میرے محبوب سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال سیئہ میں گزرے، برے اعمال میں گزرے۔ ہاں، پتہ چلا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بڑی دی ہے تو اعمال صالحہ میں گزر رہی ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اگر عمر بڑی اللہ نے دی ہے اور بد اعمال میں گزر رہی ہے تو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کل عورتیں دعائیں تو دیتی ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری عمر کو بڑی کرے، اللہ تجھے 100 سال کا کرے۔ تو ساتھ ساتھ کے اندر یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ تیری عمر بڑی کرے، نیک اعمال کے ساتھ تیری عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے بھائی؟ اضافہ کرے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا اور فقال فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے ابن عمر دنیا میں اس طریقے سے رہے جس طریقے سے اجنبی کیا رہتا ہے بھائی؟ اجنبی اور مسافر، اس کی طرح۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ،
اے ابن عمر دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کہ میں مرا ہوا. کیا ہے؟ میں مرا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے، لیکن چھوٹا سا کلمہ ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لیکن اس کے مطلب کی طرف آپ جوامع الکلیم تھے. چھوٹے جملے میں کئی مطلب کئی معنی نکلتے تھے. فرمایا جس طریقے سے ایک مسافر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سفر کرتے ہو، آپ لوگ بھی سفر کرتے ہو تو مقصد کا کرتے ہو کہ بغیر مقصد کا؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. آپ احمد آباد جا رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے آپ کا، اور اسی مقصد آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ تم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے تمہارا بھی ایک مقصد ہے. کیا ہے؟ جس طریقے سے مسافر اپنے سفر میں مقصد کو نہیں بھولتا، تو تم بھی اس اپنے سفر میں اپنے مقصد کو نہ بھولو. اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. تو کہ یہ چیز اصل ضروری ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. دوسرا اشارہ اس روایت کے اندر میرے محبوب نے یہ کر دیا کہ جس طریقے سے ایک مسافر ہوتا ہے اور سارا سامان لے کر نہیں جاتا، بلکہ وہ ضروریات کا سامان لے کر، یہی ہے نا، سہولیات کو لے کر نہیں جاتا، خواہشات کو لے کر نہیں جاتا، وہ اپنی ضروریات کو لے کر جاتا ہے، کیونکہ میں تو مسافر ہوں. بھائی اسی طریقے سے اللہ کے محبوب اس روایت کے اندر یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں میرے محبوب کہ اس دنیا میں خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، سہولیات کے پیچھے نہ پڑو، ضروریات کو مد نظر رکھو. تمہاری ضرورت کیا ہے اس کے پیچھے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ فقہاء نے اجازت دی ہے کہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر سہولیات کو اپنانا کوئی برا نہیں ہے، یہ اجازت ہے. لیکن کہا کہ تم ضروریات کی فکر کرو، سہولیات اور شہوات کے پیچھے نہ چلو. یہ اشارہ تھا اللہ کے محبوب کا. تیسرا اشارہ کہ جس طریقے سے ایک مسافر ہے وہ جب سفر کرتا ہے تو کسی بھی منزل پر ٹھہرتا ہے تو اسے وہ اپنا وطن نہیں شمار کر لیتا. آپ کو دہلی جانا ہے اور آپ احمد آباد رکے تو آپ احمد آباد کو اپنا وطن شمار کرتے ہو؟ نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا. جتنی بھی منزل پر رکو گے کسی منزل کو آدمی اپنا وطن شمار نہیں کرتا. تو بھائی اسی طریقے سے تم دنیا کے جس کونے میں جاؤ، یہاں جاؤ، حرم میں جاؤ، یوروپ میں جاؤ، امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، لیکن یہ تمہاری ایک منزل ہے، وطن ہے بھائی، وطن. اور آپ ذرا اندازہ لگائیے، مسافر سفر میں جتنی منزلوں پر ٹھہرتا ہے لیکن ہر منزل پر اس کے دل کے اندر اس کا اصل وطن ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. چاہے اس کو اس سفر میں کئی زیادہ سہولتیں مل جائے، ایسی کمرہ مل جائے، اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، سب کچھ مل جائے، پھر بھی اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے کس پر؟ اپنے وطن پر. تو اللہ کے محبوب اس روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے بھائی؟ مسافر کھانا ہے اور کچھ ہے نہیں. تو یہاں جس منزل پر بھی تم ٹھہرو تمہارا اصل وطن جنت اور آخرت ہے. تمہارے دل میں ہمیشہ آخرت رہنی چاہیے، تمہارے دل میں ہمیشہ جنت رہنی چاہیے کہ میں میرے اصل وطن پر کب پہنچوں اور وہاں میں اطمینان و سکون کے ساتھ کس طریقے سے رہوں. آپ ذرا اندازہ لگائیے. اسی لیے میں نے ابھی سورہ ماعون کی تفسیر کے اندر عقیدہ آخرت کے عنوان پر کچھ بات کہی تھی. جب عقیدہ آخرت ہوگا تو فکر آخرت پیدا ہوگی، اور جب فکر آخرت پیدا ہوگی تو دنیا کے اندر انسان کا زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اعمال صالحہ پر آنا آسان ہو جائے گا اور برے اعمال سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں.
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن جیسی نماز ختم ہوتی ابو دجانہ کھڑے ہو کر اپنے گھر پر تشریف لے جاتے۔ یہ منظر میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو دجانہ سے فرمایا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ کیا کہا؟ اے ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون مستغنی ہو سکتا ہے، ہر ایک کو اللہ سے حاجت ہے۔ یعنی میرے محبوب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے بعد دعا کر لیا کرو، لیکن آج ہم بھی یہی ہے، جیسے سلام ایسے باہر ہے نا، ہمارا حال بھی یہی بنا ہے۔ حالانکہ نماز کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، ابو دجانہ کچھ مانگ لیا کرو۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ میری صحن کے اندر، دیکھیے فکر آخرت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فرمایا میری صحن کے اندر ایک یہودی کے کھجور کے درخت کا کچھ حصہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے رات کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے وہ کھجوریں میری صحن کے اندر گرتی ہے۔ رات بھر کے میرے چھوٹے بھوکے بچے، کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کھا نہ لے، اس لیے میں جلدی سے نکل جاتا ہوں اور ان کھجوروں کو چن لیتا ہوں اور چن کر یہودی کو پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ اس کھجور کا مالک یہودی ہے، نہ کہ میں مالک نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ میرے چھوٹے بچے نے اس کھجور کو اٹھا لیا اور منہ میں چبا رہا تھا، میں پہنچ گیا، میں نے فوراً اس کھجور کو نکالا، اس کو گلے سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ اس پر میرا بچہ رونے لگا تو میں نے کہا میرے بچے سے، بچے مجھے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے چور ہونے کی حالت میں کھڑا رہوں۔ جب یہ فکر آخرت آئے گی تو انسان سوچے گا کہ میری تجارت حلال ہے کہ حرام ہے، میں جو کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں۔ یہاں صحابہ کے اندر فکر آخرت تھی، تو اسی بنا پر وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرا معصوم بچے کے پیٹ کے اندر بھی حرام کا لقمہ جائے۔ لیکن آج ہم اتنے نیڈر ہو چکے ہیں، اتنے بے فکر ہو چکے ہیں کہ بچے تو بچے، مجھے بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں۔ جس کی آئی اس کی چائے پی لی، جس کی آئی اس کا ہدیہ قبول کر لیا، جس کا آیا اس کا کھا لیا، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ فکر کی، کچھ نہیں کی، آیا وہ سارا کے سارا ہڑپ کر لیا۔ جب آخرت کی فکر آئے گی تو انسان اس بات پر ڈرے گا کہ میرا یہ قدم کون سا قدم ہے۔ خیر ابو دجانہ نے تو اپنا عذر پیش کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور حضرت ابوبکر اس ساری بات کو سن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اس درخت کی کتنی قیمت ہوتی ہے، قیمت ادا کر دی اور اس درخت کا مالک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ یہ سخاوت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ ایسے ہی قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب فرما رہے ہیں وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اے ابن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ مردوں میں شمار کرنے کا کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے ایک مردے کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طریقے سے تو دنیا میں جی لیکن دنیا میں رہ، لیکن دنیا کی چیزوں سے کوئی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تیرے دل کے اندر اگر ہو تو فکر آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور زندگی کا جو مقصد ہے اس پر ہم تمام کو اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔